بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کا ایک مہمان آ گیا اور نبی علیہ السلام سے ضیافت طلب کی، تو آپ نے اپنے گھروں میں کسی کو بھیجا کہ پتہ کرو یعنی گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو سارے گھروں میں دیکھا گیا ہر گھر خالی، کسی گھر میں ایک لقمہ تک موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اس کا رنج ہوا کہ ایک مہمان میری مہمان نوازی سے محروم ہو گیا۔ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ من لضیف رسول اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کو لے جائے، اس کی ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے۔ تو ایک حدیث میں ایک انصاری صحابی تیار ہو گیا، اور ایک حدیث میں اس کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، کہ میں اس مہمان کو لے جاتا ہوں۔ بڑا خوش بھی ہوا، مہمان کو ساتھ لے گیا اور اپنی بیوی کو خوشخبری دی کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے اور اس کی ضیافت کی خوش نصیبی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ بیوی خوش تو ہی مگر پریشان بھی ہوگی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں، الا قوت الصبیان، بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کو کھلانا ہے، وہ کھانا تھوڑا سا موجود ہے، باقی گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ابو طلحہ نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے بخل نہ کرنا، سب لے آؤ مہمان کے لیے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں بخل نہ کرتی، مگر گھر میں تو صرف بچوں کا کھانا ہے۔ کہا کہ چلو 90 میں صبیان، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو چراغ بجھا دو درست کرنے کے بہانے، مہمان کو اندھیرے میں کھانا پیش کر دیں، وہ کھانا کھائے، ہاتھ ہم بھی چلائیں گے مگر ہم ایک لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اتاریں گے، صرف ہاتھ چلائیں گے، صرف مہمان کھائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا اور چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا، اور کھانا سامنے رکھ کر مہمان کو بٹھایا گیا، خود بھی بیٹھے، اور خود وہ خالی ہاتھ چلا رہے ہیں اور مہمان کھانا کھا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ باتا طاویین علی فراشہما، دونوں میاں بیوی رات بھر بھوک کے مارے اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا اور وہ مہمان نبی علیہ السلام کے گھر سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ ابو طلحہ بھی پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا کہ رات تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کچھ کیا اللہ نے مجھے خبر دے دی، اور ابو طلحہ خوش ہو جاؤ، تمہارے بارے میں قرآن اترا ہے، اور یہ آیت کریمہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، یہ انصار صحابہ ان مہاجرین کو اپنی جانوں پر، اگرچہ خود وہ حاجت مند ہوتے ہیں، خود ان کو بھوک ہوتی ہے، جیسا کہ ابو طلحہ کو بھوک تھی، ان کی بیوی کو بھوک تھی، مگر کوئی پرواہ نہ کی، مہمان کا پیٹ بھر دیا اور خود بھوکے رہے رات بھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو اس اعزاز کے لیے چن لیا، ان کے بارے میں وحی بھیجی، اور یہ قرآن کا حصہ بن گیا جو قیامت تک ممبر و محراب پر پڑھا جائے گا، اور قیامت تک ان کی یہ شان موجود اور ثابت رہے گی، راسخ رہے گی۔